الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میری پیاری اسلامی بھائی اور بہنوں، امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور ہر پریشانی آسانی میں بدل دے، آمین۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن پاک کی آیات، مسنون دعاؤں اور مستند روحانی اعمال پر مبنی ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم آیت کے بارے میں بات کریں گے، ایسی آیت جس نے صدیوں سے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں امید پیدا کی۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب کاروبار بند ہونے لگتا ہے، جب قرض بڑھنے لگتا ہے، جب نوکری نہیں ملتی، جب گھر کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک ایسا پیغام دیتا ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رزق صرف اس جگہ سے آئے گا جہاں تم کوشش کر رہے ہو، بلکہ فرمایا وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہیں خیال بھی نہیں۔ لیکن اس آیت میں ایک شرط بھی ہے، وہ ہے تقویٰ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حلال رزق اختیار کرنا، نماز کی پابندی، حقوق العباد ادا کرنا، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا سبق آموز واقعہ سناؤں گی جسے سن کر دل میں اللہ پر یقین پہلے سے زیادہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام فہد تھا۔ وہ ایک معمولی سی دکان چلاتا۔ شروع میں اس کا کاروبار بہت اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، گاہک کم ہوتے گئے، قرض بڑھتا گیا، دکان کا کرایہ ادا کرنا بھی مشکل ہونے لگا۔ ہر رات وہ حساب کی کاپی کھول کر بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس کی بیوی خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی، بچے اپنی ضروریات بتانے سے گھبراتے کیونکہ انہیں معلوم تھا گھر کے حالات اچھے نہیں۔ ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، پھر بھی میرے حالات ایسے کیوں ہیں؟ یہ سوال شاید آج بھی ہزاروں لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تاکہ وہ اس سے زیادہ قریب آ جائے۔ فہد نے ایک دن فجر کی نماز مسجد میں ادا کی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے صرف ایک آیت کی تفسیر بیان کی، یہی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ امام صاحب نے فرمایا، رزق صرف زیادہ دوڑنے سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ لفظ فہد کے دل میں اتر گئے۔ اسی دن اس نے چند فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ، اب سے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا فیصلہ، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ تیسرا فیصلہ، اگر آج صرف 100 روپے بھی کمائے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور دوں گا۔ چوتھا فیصلہ، روزانہ اس آیت کی تلاوت کروں گا، اس کا مطلب سمجھوں گا اور اللہ سے رزق حلال کی دعا کروں گا۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی زندگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ ابتدا میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ پہلا دن گزر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن ایک چیز ضرور بدل گئی، اس کے دل کا سکون۔ وہ پہلے کی طرح پریشان نہیں رہتا تھا، اسے اب یقین تھا کہ اللہ اس کی دعائیں سن رہا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک پرانا گاہک اچانک اس کو دکان پر آیا۔ اس نے کہا، بھائی، میں کافی عرصے سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے بڑی مقدار میں سامان چاہیے۔ فہد حیران رہ گیا۔ اسی ایک آرڈر سے اس کا ایک مہینے کا خرچ نکل آیا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور صرف ایک جملہ کہا، الحمدللہ۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ فہد نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا، نماز کی پابندی شروع کی، حلال رزق پر اتفاق کیا، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے سورہ طلاق کی اس عظیم آیت کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ لیکن میرے عزیز ناظرین، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں جیسے ہی کوئی نیک عمل شروع کیا جائے اگلے ہی دن سب بدل جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندے کے صبر، اخلاص اور یقین کو آزماتا ہے، پھر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ فہد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پہلا بڑا آرڈر ملنے کے بعد اس نے سوچا شاید اب تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، لیکن چند ہی دن بعد ایک اور آزمائش آ گئی۔ ایک تاجر جس نے اس سے ادھار سامان لیا تھا اچانک پوری رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ رقم اتنی زیادہ تھی کہ فہد کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی۔
وہ رات بھر جاگتا رہا، دل میں بے شمار خیالات آئے۔ شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا کہ کسی سے جھوٹ بول دو، کسی کو دھوکہ دے دو یا کسی ناجائز راستے سے پیسے حاصل کر لو، لیکن پھر اسے امام صاحب کی بات یاد آ گئی، اللہ پر بھروسے کرنے والا کبھی حرام کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اگلی صبح اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے بعد اس نے سورہ طلاق کی یہی آیت 7 مرتبہ پڑھی، پھر درود پاک پڑھا، اللہ سے عرض کی، یا اللہ میں صرف تجھ سے امید رکھتا ہوں، اگر میرے لیے خیر اسی میں ہے تو میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہی ایک بات بہت ضروری ہے، قرآن مجید میں اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، لیکن قرآن و سنت میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں کہ اسے اتنی مخصوص تعداد میں پڑھنے سے لازماً اتنے دن میں اتنا مال مل جائے گا۔ اصل چیز اخلاص، تقویٰ، دعا اور اللہ پر بھروسہ، اس لیے جب بھی آیت پڑھیں اسے سمجھ کر پڑھیں۔ چند دن بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ فہد کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے فون آیا۔ دوسری طرف ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا، کیا وہی فہد صاحب ہیں جن کی دکان پر پہلے میں سامان لینے آیا کرتا تھا؟ فہد نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہ بولے، میں نے سنا ہے آپ ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں، میں شہر میں نئی شاخ کھول رہا ہوں اور مجھے ایک دیانتدار سپلائر چاہیے، کیا آپ میرے ساتھ کام کریں گے؟ یہ سن کر فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے فوراً وہ آیت یاد آ گئی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ واقعی اس نے کبھی سوچا نہ تھا ایک اجنبی شخص اس کے لیے رزق کا ذریعہ بن جائے گا۔ چند مہینوں میں اس کی آمدنی پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنا قرض ادا کیا، پھر اپنی والدہ کے لیے عمرہ کی رقم جمع کرنا شروع کر دی۔ گھر میں سکون آ گیا، لیکن ایک دن اس کے ایک دوست نے پوچھا، فہد تم نے کون سا راز پا لیا؟ فہد مسکرایا اور بولا، راز دولت کا نہیں، اللہ پر یقین کا ہے۔ پھر اس نے اپنے دوست سے کہا، میں ہر روز اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اس کا مطلب یاد رکھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری حلال کمائی ہو۔ میرے ناظرین، یہی وہ اعمال ہیں جو قرآن و سنت ہمیں سکھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ پہلی بات 5 وقت نماز کی پابندی، دوسری بات والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسری بات استغفار کی کثرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، چوتھی بات حلال رزق پر قناعت اور حرام سے مکمل اجتناب، پانچویں بات صدقہ کرنا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھٹی بات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا، ساتویں بات سورہ طلاق کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ رزق حلال، برکت اور آسانی کی دعا کرنا۔ فہد کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ دولت آنے کے بعد انسان کا دل بدلتا ہے یا نہیں، یہی اس کی اصل آزمائش ہے۔ ایک دن ایک بہت بڑے سرمایہ کار نے فہد کو ایسی پیشکش کی جس میں بہت زیادہ منافع تھا، لیکن اس کاروبار میں سود شامل تھا۔ فہد کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ دولت کو چنے گا یا اللہ کی رضا کو؟ یہی اہم کیونکہ اسی فیصلے نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میرے عزیز ناظرین، فہد کے سامنے اب زندگی کا سب سے بڑا امتحان آنے والا تھا۔ جب انسان کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو شیطان بھی نئے طریقوں سے اسے آزماتا ہے۔ ایک دن شہر کا ایک مشہور سرمایہ کار اس کی دکان پر آیا۔ اس نے کہا، فہد میں تمہاری ایمانداری سے بہت متاثر ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو چند ہی مہینوں میں بہت زیادہ منافع کما سکو گے۔ فہد نے پوچھا، کاروبار کس چیز کا ہے؟ شخص نے منصوبہ سمجھایا شروع کیا۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا لگا، لیکن جب فہد نے تفصیل پوچھی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کاروبار میں سود اور دھوکے کی آمیزش ہے۔ اس کا دل بے چین ہو گیا، ایک طرف غربت کے دن یاد آ رہے تھے، دوسری طرف اللہ کا حکم سامنے تھا۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آیا، پوری رات اسے نیند نہ آئی۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ پھر اس کی نظر دوبارہ اس آیت پر پڑی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس نے کئی مرتبہ پڑھی، ذہن میں دہرایا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اگر میں نے آج تیرے حکم کو چھوڑ دیا تو شاید دنیا تو مل جائے لیکن رضا کھو بیٹھوں گا۔ میں حرام دولت کی بجائے حلال رزق پر راضی ہوں۔ اگلے دن وہ سرمایہ کار دوبارہ آیا۔ وہ بولا، کیا فیصلہ کیا؟ فہد نے نہایت ادب سے جواب دیا، میں ایسا کاروبار نہیں کر سکتا جس میں اللہ کی ناراضی ہو۔ وہ شخص ہنسنے لگا، بولا، تم کبھی امیر نہیں بن سکتے۔ فہد نے مسکرا کر کہا،
امیر بنانا یا نہ بنانا اللہ کے اختیار میں ہے، مگر میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ ناظرین، بعض فیصلے وقتی طور پر نقصان جیسے محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی فیصلے اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں۔ چند ہفتے گزرے تو ایک بڑی کمپنی نے فہد سے رابطہ کیا۔ انہوں نے صرف اس لیے اسے منتخب کیا کیونکہ پورے شہر میں اس کی ایمانداری کی شہرت پھیل چکی تھی۔ کمپنی کے نمائندے نے کہا، ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے جو جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے۔ لوگوں نے آپ کا نام بتایا۔ یہ سن کر فہد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن اسے یقین ہو گیا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور وہ اتنا دیتا ہے جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، قرض آسانی سے ادا ہو، گھر میں سکون آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو اپنی زندگی میں چند باتوں کو لازم کر لیں۔ سب سے پہلے نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ دوسرا، ہر روز کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ استغفار دل کو بھی پاک کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ تیسرا، والدین کی خدمت کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ چوتھا، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، حلال کمائی پر قناعت کریں، چاہے ابتدا میں کم ہو، کیونکہ تھوڑا حلال بہت سے حرام سے بہتر ہے۔ چھٹا، ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کریں، خصوصاً اس آیت کو سمجھ کر پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اگر وہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو ایسے راستے عطا فرمائے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، یہ آیت محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فہد کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کے دل میں غرور نہیں آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ عاجز، زیادہ سخی، زیادہ شکر گزار بندہ بن گیا۔ لوگوں سے پہلے اپنے رب کے دروازے پر جاؤ، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ مگر ابھی اس کہانی میں ایک ایسا واقعہ باقی ہے جس سے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، کیونکہ فہد کی زندگی میں ایک ایسا امتحان آیا جس نے اس کے ایمان، صبر اور اللہ پر یقین کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر دیا۔ فہد نے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کو دنیا کی چمک دمک پر ترجیح دی تو اسے معلوم تھا کہ اس کا سب سے بڑا انعام ابھی باقی ہے۔ چند مہینے گزرے، اس کے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ لوگ دور دور سے صرف اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس سے خریداری کرنے لگے۔ اس نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری عقل کا کمال ہے، بلکہ ہر کامیابی پر صرف الحمدللہ کہتا۔ ایک دن وہی شخص دوبارہ اس کی دکان پر آیا جس نے پہلے اسے حرام کے منافع کی پیشکش کی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، فہد، میں نے تو سمجھا تھا کہ تم نقصان میں چلے جاؤ گے، مگر آج تم پہلے سے زیادہ کامیاب ہو، آخر تمہارا راز کیا ہے؟ فہد مسکرایا اور بولا، میرا راز صرف ایک ہے، میں نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور حرام کے مقابلے میں حلال کو چنا۔ میں نے نماز نہیں چھوڑی، استغفار نہیں چھوڑا، قرآن سے تعلق نہیں چھوڑا، اللہ سے امید رکھنا نہیں چھوڑی۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس کے دل پر بھی اس باتوں کا اثر ہو۔ اس نے کہا، مجھے بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جب فہد کو احساس ہوا کہ اصل کامیابی صرف مال نہیں بلکہ کسی دوسرے کو اللہ کی طرف بلانے کا سبب بن جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف پیسوں کا نام نہیں، اچھا گھر، صحت، نیک اولاد، ذہنی سکون، عزت، محبت اور ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم رزق ہیں۔ بعض لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں مگر سکون سے محروم ہیں، جبکہ بعض کے پاس کم مال ہوتا ہے مگر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، آج ہی سچے دل سے توبہ کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، والدین کا احترام کریں، حلال کمائی کو اپنائیں، استغفار کی کثرت کریں، اور سورہ طلاق کی مبارک آیت کو سمجھ کر پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ پھر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ ہمیشہ اچھے کام کریں، کسی مخصوص تعداد یا طریقے سے دنیاوی دولت کی ضمانت نہیں دیتا بلکہ اللہ کی رحمت اور حکمت پر امید رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، اور آزمائش آئے تو وہ بھی ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی مومن کی شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر آنسو، ہر دعا کو جانتا۔ ہو سکتا ہے آج آپ مشکل میں ہوں، قرض میں ہوں، بے روزگار ہوں یا کسی پریشانی کا شکار ہوں، لیکن اگر آپ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں تو وہ آپ کے لیے ایسے راستے پیدا فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے قرض آسان کر، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت نازل فرما، ہمارے والدین کی مغفرت کر، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر،
اور کامیابیاں عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے، ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید ایمان افروز ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ